السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ صاحبان خوش ہوں گے۔ رب العزت سے دعا ہے آپ جہاں رہیں آباد رہیں، دکھ آپ سے کوسوں دور ہوں، آمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے ایک التماس ہے، میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج ٹی بی گولڈ پرائز کو سبسکرائب کریں اور فالو کریں، شکریہ۔ آپ دوستوں کے لیے ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، امید ہے کہ آپ دوستوں کو پسند آئے گا۔ سلسلے کا نام ہے آج کی کہانی۔ اس میں آپ سنیں گے مشہور بین الاقوامی خبروں اور تبصروں کے معروف صحافی جناب رضا علی عابدی صاحب کی زبانی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ دریائے سندھ کے کنارے کنارے سفر کرتا ہوا لداخ سے چل کر بلتستان اور کوہستان سے گزر کر ہزارہ کی پہاڑیوں اور پنجاب کے میدانوں سے ہوتا ہوا میں وہاں پہنچ گیا ہوں جہاں یہ عظیم دریا عظیم الشان بحیرہ عرب میں گرتا ہے۔ پانی کیسے اشتیاق سے بڑھتا ہوا پانی میں مل جاتا ہے۔ یہ صوبہ سندھ میں ٹھٹا کا علاقہ ہے اور یہ جگہ جہاں میں کھڑا ہوں یہاں دریا نے پھیل کر ایسے میدان تراشے ہیں اور اس سے ایسی شاخیں پھوٹی ہیں جیسے کوئی کشادہ ہتھیلی ہو اور پھیلی ہوئی انگلیاں۔ یہ تو ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جہاں دونوں وقت مل رہے ہیں۔ سورج کی آخری کرن بھی مدھم ہو گئی ہے اور کچھ دیر بعد مغرب کی اذان ہونے والی ہے۔ اس وقت مجھے وہاں 1500 میل دور 12,000 فٹ کی بلندی پر لداخ میں بودھوں کی وہ خانقاہ یاد آ رہی ہے جہاں میں سورج کی پہلی کرن کے ساتھ پہنچا تھا تو کم سن بچے اور بودھ راہب صبح کی عبادت میں مصروف تھے۔ لداخ کوئی علاقہ نہیں ہے، ایک عجوبہ ہے، بالکل خشک، ننگے پہاڑ اور ریت ہی ریت، اور درمیان میں چمکتا ہوا نقرئی دریائے سندھ جسے وہاں کے لوگ سنگھے کہتے ہیں، یعنی شیر۔ ان کا خیال ہے کہ تبت میں یہ دریا شیر کے منہ سے نکلتا ہے۔ اسی شیر دریا کے کنارے اس صبح 9 عمر لڑکیاں وزن دھونے میں مصروف تھیں۔ وہ کام کرتی جاتی تھیں، گاتی جاتی تھیں، جتنی مصروف اتنی ہی مسرور، دنیا کے دکھوں سے اتنی ہی بے نیاز۔ میں نے اپنا سفر ایک چھوٹے سے گاؤں اپشی سے شروع کیا تھا۔ غیر ملکیوں کو ہندوستانی فوج اس سے آگے نہیں جانے دیتی۔ وہاں اپشی میں چھوٹے سے دریا کے کنارے میں نے بھیڑیں چرانے والوں کا نغمہ سنا تھا۔ ایک کنارے پر چرواہا کوئی قدیم گیت گا رہا تھا اور دوسرے کنارے پر فوجی ٹینک جدید گولے داغنے کی مشق کر رہے تھے۔ وہ آوازیں آج بھی میرے کانوں میں محفوظ ہیں۔ چوچو جلن سام سے چوٹیاں درخواستاں سپین، افسر وانچن سوں سے چوٹیاں منظور مہمباس، افسر وانچن سوں سے چوٹیاں منظور مہمباس، اسکیسپی فایول سام سے لکاتون مابیومین، اسکیسپی فایول سام سے لکاتون مابیومین، گرمن وانچن سوں سے دلارا لوگتے چوس۔ ہمالیہ کے پچھواڑے قراقرم سے ادھر لداخ کی وادی میں کتنے بہت سارے منظر میں نے دیکھے تھے، کتنی بہت ساری آوازیں میں نے سنی تھیں، وہ سب یاد آتی ہیں۔
قصہ گوئی کا چلن دوسرے علاقوں میں اب ختم ہوا، مگر وہاں پہاڑوں کی اس طرف آج بھی داستان گو بیٹھ کر قصہ کہتے ہیں اور سننے والے اپنے جذبات اور اپنے احساسات کا اظہار کرتے جاتے ہیں۔ Trogzama chakanes korbos shadenju. Kasi ju tayo de tsolo ju. Yot pasana kirena talin kar sirgo yana shelcham rugmo. Tene pagma atikan tabanda hori gelpo matem daki gelpo genaxi sir gelpo tena tsolo mane gelpo mangbo seti yuti multi tanse mane shamse duksane tsolo ju. لداخ کے صدر مقام لیہ سے جب میں چلا تھا تو وہاں کتنا امن تھا اور کتنا سکون تھا، نہ فساد، نہ خوریزی، نہ قتل و غارت گری اور نہ جرائم۔ مجھے وہاں سے لوٹے چند ہفتے گزرے تھے کہ خبر ملی کہ یہ لعنت وہاں بھی پہنچ گئی ہے اور لوگ ایک دوسرے کو مارنے لگے ہیں۔ یہ خبر سنی تو مجھے لیہ کا وہ نوجوان بہت یاد آیا جو اس روز بنسی بجا رہا تھا، سکھ کی بنسی۔ میں لداخ کے چھوٹے سے شہر کھلسے تک پہنچا۔ اس سے آگے فوج تھی، اس سے آگے جانے کی اجازت نہ تھی۔ آگے کا وہ ذرا سا فاصلہ میں نے 2 دن میں طے کیا اور اسکردو پہنچا۔ تنگ وادیوں میں شور مچاتا، سر پڑکتا دریائے سندھ اسکردو میں آ کر یوں پھیل گیا تھا جیسے تھک کر گرم دھوپ میں لیٹ رہا ہو۔ بلتستان کا علاقہ بالکل ہی جدا علاقہ تھا۔ ہوائی جہاز اترنے لگے تھے، شاہراہ قراقرم کھل گئی تھی اور نئی تہذیب اور نیا علم پوری آن بان سے آ پہنچے تھے جو دین کے جوش اور قدامت پسندی کے جذبے سے ٹکرا رہے تھے، اور یہ خطہ جدید اور قدیم کے درمیان اس تذبذب کا شکار تھا کہ کدھر جائے اور کدھر نہ جائے۔ اسکردو، چلاس اور بشام کا یہ بلتستان اور کوہستان کا یہ سارا علاقہ ایک کشمکش کا علاقہ ہے، اور اس کے بعد پنجاب ہے، جانا پہچانا، دیکھا بھالا اور مانوس۔ میں ریل کار میں بیٹھ کر کالا باغ جا رہا تھا، راہ میں کوئی فقیر کربلا کی داستان کہہ رہا تھا۔ کالا باغ ایک آزاد ملک کا آزاد خطہ سہی، مگر اس روز وہاں لوگ آزادی آزادی کا نعرہ لگا رہے تھے۔ ان کو شکایت تھی کہ جاگیرداری کے پنجے اب تک ان کی رگ جاں میں پیوست ہیں اور کوئی انہیں ظلم سے نجات دلانے کے لیے تیار نہیں۔ مجھے یاد ہے اس روز وہاں مظاہرہ تھا، جلوس تھا، نعرے تھے اور مطالبے تھے، وہی نجات اور وہی آزادی کے نعرے۔ کالا باغ سے میں دریائے سندھ کے قریب داؤد خیل گیا تھا۔ یہ قدیم اور یہ پسماندہ علاقہ کسی طرح صنعتی علاقہ بن گیا تھا، اور صنعتی ترقی نے آ کر وہاں کی تہذیب میں، وہاں کے تمدن میں عجب رنگ کھول دیے تھے۔ کسی مسجد کے لاؤڈ سپیکر پر کوئی خوشگلو نوجوان نغمہ سرا تھا۔ چھلا پھل کریے ڈھولا میڈا جیوے مجھانا تھیوے ہوس رکھ والا کالی کملی والا ہوس رکھ والا کالی کملی والا۔ اور اب دریائے سندھ کے کنارے میاں والی کا علاقہ تھا، مسائل میں دبا ہوا کچلا ہوا علاقہ۔ یہاں تہذیب کی شکل بدل رہی تھی، یہاں زبان اور بولی بدل رہی تھی۔ لداخی، پلتی اور ہندکوں کے بعد وہی مٹھاس میں ڈوبی ہوئی سرائکی آ گئی تھی جو کانوں میں رس کھولے اور دلوں میں یوں اترے کہ گہرائیوں کو چھو لے۔ کسی مشاعرے میں کوئی سرائکی نظم پڑھی جا رہی تھی۔ لایا
دی گنگی لولی تو شک پوندا اے بالاں دا پیو خالی ہاتھ گھر آیا اے شاید کوئی چنگا اور میاں والی سے چل کر میں دریائے سندھ کے کنارے کنارے ڈیرہ اسماعیل خان گیا تھا۔ اب وہاں دریا پر پل بن گیا تھا اور ایک پل کے تعمیر ہونے سے کتنے ہی منصوبے منہدم ہو گئے تھے، کتنی ہی پرانی روایتیں دریا برد ہو گئی تھیں، زندگی سہل ہو گئی تھی لیکن دشوار بھی ہو گئی تھی۔ ڈیرہ اسماعیل خان سے دریا کے کنارے کنارے میں ڈیرہ غازی خان پہنچا تھا۔ سیاست یہاں جدا شکل اختیار کر رہی تھی۔ کوئی نعرہ لگا رہا تھا، از مکران تا ڈی جی خان بلوچستان بلوچستان، اور رات کے سناٹے میں بلوچ موسیقار اور گلوکار کسی شجاعت اور دلیری کی داستان کے نغمے چھیڑ رہے تھے۔ وہیں ڈیرہ غازی خان کی فضاؤں میں اس شام تانے گونجی تھیں اور پہاڑوں سے اتر کر آنے والے ایک جوان نے سازوں کے درمیان کیسی صدا بلند کی تھی، مجھے وہ سب یاد ہے آج بھی۔ دریائے سندھ کے کنارے سفر کرتا ہوا میں سکھر پہنچا تھا۔ وہاں کے لوگوں کے دکھ سکھ میں نے قریب سے دیکھے تھے، ان کے مسئلے دھیان سے سنے تھے، ان کی پریشانیوں کا حال جانا تھا، مگر زندگی کا کاروبار جاری تھا۔ کہیں شادیانے بج رہے تھے، میں سمجھا کسی جوان کا بیاہ ہے، وہ 2 کمسن لڑکوں کی ختنہ کی رسم تھی اور سارا علاقہ محو رقص تھا۔ اور سکھر سے اس عظیم دریا کے کنارے کنارے میں لاڑکانہ اور موہنجو داڑو گیا تھا۔ میں نے زندہ شہر دیکھے تھے، میں نے مردہ بستیاں دیکھی تھیں، کہیں ولولہ دیکھا تھا اور کہیں سناٹا سنا تھا، اور دریا ان سب سے بے نیاز بڑھتا بڑھتا حضرت شہباز قلندر کی قدم بوسی کے لیے سہون جا پہنچا تھا۔ سہون شریف کی اونچی گلیوں سے گزر کر میں حیدرآباد کی ریشم گلی میں جا پہنچا۔ کبھی یہ کیسا محبتوں کا شہر تھا، کیسی نفرتوں نے اس میں گھر کر لیا۔ ایک کشیدگی تھی، ایک کھینچاتانی تھی، خوف تھا، اندیشے تھے، اور مزاج میں اور احساسات میں ایک عجب گرما گرمی آ گئی تھی۔ مگر پھر وہی بات کہ زندگی کا کاروبار کبھی بند نہیں ہوا۔ حیدرآباد کے بازاروں میں رونق تھی، چہل پہل تھی، سارے بازار گاہکوں اور خریداروں سے بھرے ہوئے تھے۔ عورتیں اپنی کلائیوں کو چوڑیوں سے سجا رہی تھیں اور اپنی ہتھیلیوں کو مہندی سے رنگ رہی تھیں۔ شادی کی مہندی نہیں، ملاقات کی مہندی نہیں، محبت کی مہندی نہیں، دلہن کی مہندی، عید کی مہندی، عید کی مہندی، عید کی مہندی، دوستا عید کی مہندی، بقرعید کی مہندی، پہلی ملاقات کی مہندی، پہلی ملاقات کی مہندی۔ اور پھر میں سجاول
اور ٹھٹھا سے ہوتا ہوا یہاں اس علاقے میں آ گیا ہوں جو دریائے سندھ کا دہانہ ہے۔ یہاں امن ہے، یہاں سکون ہے، محبت ہے، رواداری ہے۔ ابھی ذرا دیر پہلے ایک گاؤں میں سندھی موسیقار کتنے پیار سے گا رہے تھے۔ اور اب اپنے سفر کے خاتمے پر تھک گیا ہوں۔ سفر بھی ختم ہو رہا ہے اور دن بھی۔ پرندے اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں۔ یہاں سے میں بھی اپنے گھر کو لوٹوں گا، اور پھر خدا نے چاہا تو اپنے سفر کی روداد آپ کو سناتا رہوں گا۔ یہ سلسلہ دیر تک چلے گا، مگر اب وقت آ گیا ہے کہ خاموشی اختیار کر لوں۔ سندھ کے ان نشیبوں میں چھوٹے سے اس گاؤں کی چھوٹی سی مسجد سے مغرب کی اذان کی صدا بلند ہو رہی ہے۔ رضا علی عابدی کو اب اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔